الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے اس پیارے محبوب پر، اس عظیم انسان پر جو اشرف مخلوقات، امام الانبیاء، مقام محمود کے جیت لینے والے، کل شفاعت والے، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، تمام انبیاء کی امامت کرانے والے، تمام انبیاء کی شفاعت کرانے والے، کائنات کے ہر ذرے کے برابر درود و سلام اس پاک اور عظیم ہستی پر جس نے انتہائی مشکلات کے اندر دین حق کو ہم تک پہنچایا، ہمیں حوصلہ دیا، اور آج یہ قیمتی دین جو ہمیں جہنم سے بچا رہا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو اس انتہائی گئے گزرے دور میں بھی دین حق کی پہچان رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی 8 ارب مخلوق میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس راستے سے دور نکل گئے ہیں۔ کبھی حیرت ہوتی تھی اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ اللہ کو بالکل بھول چکے ہیں، اور لوگوں کو رحمان کا نام بھی نہیں آتا۔ اپنے مالک، اپنے پروردگار کی پہچان کو یہ نہ صرف بھول گئے بلکہ اللہ کے حکم عدولی میں یہ لوگ سب سے آگے بڑھ گئے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑی سمجھ کی باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدیں آباد کرنے والے ہیں، اللہ کے کاموں کی قدر کرنے والے ہیں، سبحان اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ یہ سبحان اللہ رہ گاں چلا جائے گا، آپ کا یہاں آنا رہ گاں چلا جائے گا، آپ کا یہاں بیٹھنا رہ گاں چلا جائے گا، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی اللہ کی حمد اور تعریف رائگاں ہو جائے گی، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ چیزیں آپ کے لیے عزت و وقار کا سبب بنیں گی، ہر حال میں یہ جہنم سے دوری کا سبب بنیں گی، اور اس میں آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور کرم سے جنت کا قرب لکھا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر آپ کے ساتھ مل کر دین حق کی آبیاری کی، دین حق کو آگے بڑھایا، اللہ کی، اس پروردگار عالم نے زمانے گزر جانے کے باوجود بھی ان کے نام مٹنے نہ دیے، انہیں نہ صرف عزت بخشی بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت الہی کی وہ قوت اور طاقت عطا کی، اور ان کی نسلوں سے اولیاء اللہ پیدا کیا۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دنیا دار جتنی مرضی دنیا کی تعریف کر لیں، لیکن دنیا داری سوائے ایک امتحان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے، لیکن حقیقی ترقی اللہ کی یاد ہے، حقیقی ترقی اللہ کی محبت ہے، حقیقی ترقی جو ہے یہ اللہ کو راضی کر لینا ہے۔
निस्बतों का कायम कर लेना। प्यारे नबी आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने एक सवाल किया कि प्यारे नबी हमें ये बता दीजिए कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। तो आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात ऑथेंटिक, सबसे कीमती बात, सबसे बड़ी बात, सबसे वजनी बात। आपने फरमाया कि वो शख्स जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, जिसे देखकर रब याद आ जाए, जिसके साथ मिलकर तुम रब रब करो, ये शख्स ज़मीन पर सबसे कीमती है। तो ला मोहल्ला वो लोग जो मस्जिदें आबाद करने वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग जो जहाँ खड़े होते हैं अपने परवरदिगार की बात करने वाले हैं। एक लफ्ज़ है या वकीलुन कि अल्लाह बेहतरीन मुआविन और मददगार है, साथ देने वाला है, तुम्हारी खातिर बहस करने वाला है। तो मेरे दोस्तों ये या वकीलुन दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो अल्लाह की वो ज़ाते बारी ताला कल मैदान हशर में अपने नेक लोगों की हमायत करेगा, साथ देगा और आवाज़ देगा कि मेरे मोमिनीन कहाँ हैं। आज तुम्हारी कोशिशों की कदर की गई है, आज तुम्हें इज्जत बख्श दी गई है, और वो उस रोज़ काफरों के दिल जलाएगा। वो लोग जो आज मोमिनीन पर हंसते हैं, कल वो उनके साथ मिलकर उनका इस्तज़ा करेगा। ये शान करीमी। और दूसरी सूरत में अल्लाह फरमाते हैं कि ये दुनिया, इस दुनिया में जो लोग अल्लाह के वकील बन जाते हैं, जो अल्लाह के लिए बहस करते हैं, जो अल्लाह के लिए बातें करते हैं, जो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, जो अल्लाह के नाम का चर्चा करते हैं, जो अल्लाह अल्लाह करके खुश होते हैं, जो सुबहान अल्लाह कह के खुश होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमा। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़ुबानों पर अल्लाह का नाम रत्बुल लिसान हो जाता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। कुरान की इब्तिदा ही में इंतहा हो गई कि जो लोग अल्लाह की हर गैब की बात को तस्लीम करते हैं, सरे तस्लीम खम करते हैं, अनो मन मान लेते हैं और उसमें बहस नहीं करते। अब वो बातें कहाँ मिलेंगी आपको? अल्लाह की बातें कहाँ मौजूद हैं? तो अल्लाह की बातें कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद हैं। आज हमारा कुरान से रिश्ता मजबूत होना चाहिए कि आज हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ बेहदैती फैल गई है। काफिर क्या, मुसलमान भी कुफर जैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे दरमियान में कुरान छोड़े जा रहा हूँ। कितना इल्म होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि 14 सदियों के बाद भी मेरा कुरान मौजूद रहेगा। जबकि ज़बूर मौजूद ना रही, तौरात मौजूद ना रही, इंजील मौजूद ना रही, बल्कि आज इनके तर्जमे भी सही नहीं मिलते। लेकिन हमारे नबी, प्यारे नबी, महबूब नबी, रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के नबी, जितनी बार नबी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकले, आपको 100% नहीं 1000% इनाम मिलेगा। मैं बता दूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि। और जो लोग नमाज कायम करते हैं, क्या ही बात हो कि कपड़े भी हलाल से हों, पेट में जो खाना है नमाज पढ़ते वक़्त वो भी हलाल खाना हो, जगह भी पाक हो, नमाज का वक़्त भी हो,
اور آپ ایسی حالت میں اللہ اکبر کہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز بہت بڑی عزت لانے والی ہے. یہ آنکھوں کا نور ہے, یہ قبر کی روشنی ہے, یہ دلوں کی ٹھنڈک ہے. یہ آج ہر آدمی روتا پھرتا ہے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, لیکن ایک سچا نمازی جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. نماز پڑھنا ایک بہت بڑی بار امانت بھی ہے. نماز پہ ایک خزانہ بھی ہے. نماز اللہ کی رحمت بھی ہے. نماز تمہارے گناہوں کو معاف کروا دینے والی ہے. نماز میں بیماریوں سے چھٹکارا بھی ہے. نماز تمہیں گناہوں سے دور کرنے والی ہے. نماز بیماروں کو تندرست کرنے والی ہے. نماز تمہاری موت کو آسان کر دینے والی ہے. نماز تمہارے لیے رحمت والا رزق, عافیت والا رزق لانے والی ہے. نماز تمہیں اللہ سے باتیں کروانے والی ہے. نماز اللہ سے سرگوشی کروانے والی ہے. گویا نماز رحمت ہی رحمت ہے. نماز میں عزت وقار ہے. نماز میں اللہ کا قرب ہے. نماز میں اللہ کا کرم شامل کر دیا گیا ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. نماز اللہ کا ذکر بھی ہے. اور پھر وہ لوگ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو مال سنبھال کر نہیں رکھتے بلکہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. یہ قرآن نے, یہ اللہ کی بات ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام. اور والذین, اور وہ تمام لوگ یؤمنون جو اللہ سے محبت کر بیٹھے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں, یہ ساری دنیا اس بات پہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ تو ہم سب کچھ خود کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہو کہ کائنات کا سارا را میٹیریل اللہ مہیا کر رہا ہے. آپ گندم سے جتنی چیزیں بھی بناتے ہیں, لاکھوں چیزیں بنا لیتے ہیں, نئی نئی شکلیں پیدا کر لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہو کہ وہ گندم اللہ مہیا کر رہا ہے. آپ گوشت سے بڑی چیزیں پیدا کر لیتے ہو, بنا لیتے ہو, لیکن آپ دیکھتے ہو کہ گوشت اللہ پیدا کر رہا ہے. اور جن ہاتھوں سے آپ سب کچھ بناتے ہو وہ ہاتھ بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو پوری کائنات کا را میٹیریل تو اللہ کا ہے. تو آپ اللہ سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ یہ ایک جاہل آدمی کے لیے ایک دھوکہ ہے, وہ اس فریب میں مبتلا ہے. اور اللہ والا جو ہے, جو اللہ سے محبت کرنے والا, والذین یؤمنون, اس کو معلوم ہے کہ یہ ہر چیز میرے رب کی عطا کردہ ہے, ہر چیز میرے پروردگار کی پیدا کردہ ہے. اور آپ اس کی قدردانی کا عالم دیکھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دو لائنیں نظر آ رہی ہیں, ایک لائن پر اللہ کی حمایت کرنے والے, ایک راستے پہ رب کی بات کرنے والے, ایک راستے پہ رب سے پیار کرنے والے, ایک راستے پہ اللہ سے محبت کرنے والے, اور دوسرے راستے پہ مغضوب, جس کا اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں اعلان کر دیا کہ ایک میرے انعمت علیہم اور ایک میرے مغضوب ہیں. جو میرے مغضوب ہیں ان سے انعمت علیہم کبھی بھی دوستی نہ کریں, اور انعمت علیہم سے پیار کرو. جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں پروردگار عالم ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے, اور جب ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم ان لوگوں سے ان کی نسبت قائم کر دیتا ہے. اور جب نسبت قائم ہو جاتی ہے تو ان کے اعمال میں سے آپ کا حصہ پیدا ہو جاتا ہے, اور ان کا یہ دیا ہوا حصہ جنت بن جاتا ہے, قرب الہی بن جاتا ہے, رحمت الہی بن جاتا ہے. تو والذین یؤمنون, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ سے محبت کر لی ہے, جو مسجدوں کو صاف کرتے ہیں, جو مسجدوں کو پاک رکھتے ہیں, جو مسجدوں کو اللہ کا گھر سمجھتے ہیں. اچھا, پہلے وقتوں میں جب یہ بلب نہیں ہوتے تھے تو وہاں پر دیا جلانے کا بڑا رواج دیا گیا, لوگ آج بھی دلاتے ہیں, حالانکہ مقصد نہیں ہے.
مقصد یہ تھا کہ یہ مسجدیں روشن رہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور دیا جلانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی تھی۔ جن کے کام نہیں ہوتے تھے انہیں کہا جاتا تھا کہ مسجد میں جا کے جھاڑو دو۔ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ مسجدوں میں جا کر اس کی صفائی کرو، اور چند دنوں میں ان کے کام ہو جاتے تھے۔ تو میرے دوستو آج بھی یہ فارمولے اسی طرح کارگر ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ خدا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے کام کبھی رکتے نہیں، بشرطے کہ کوئی برا کام ساتھ نہ کر رہے ہو۔ تو والذین یؤمنون، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں سے محبت کرنے والے، مسجدوں میں اللہ کو سجدہ کرنے والے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہی ہیں وہ لوگ جو انومن اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا الہام ہے، یہ اللہ کا فرقان ہے، اور وہ روز اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن کھول لیتے ہیں اور اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ انعام ہے اللہ کا، یہ قرآن نہیں، یہ انعام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی پہچان بھی ہے۔ میں بتا دوں، قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن کو چوم لینا۔ آپ کام پر جا رہے ہیں، آپ کے لیے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے کسی دن، تو آپ اس دن صرف اتنا ضرور کریں کہ اسے طاق سے نکالیں، اس کو صاف کریں اور اس سے بات کریں، اور اسے کہیں کہ تو اللہ کی الہامی کتاب ہے، تو اللہ کا انعام اور پیغام ہے میرے لیے۔ اے قرآن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے قرآن میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، کہ تو میرے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے۔ میرے دوستو یہ ادا اپنا کے دیکھو، نہیں بھی آپ کو ٹائم ہے پڑھنے کے لیے تو آپ قرآن سے اس یہ محبت ڈال کے دیکھ لو، آپ حیران ہوگے کہ قرآن پھر آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ آپ کے رکے ہوئے سارے کام جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ پھر آخرت کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ آج فکر آخرت جو اصل المیہ ہے وہ ہمارے دلوں سے فکر آخرت کا رخصت ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر جواب بھی دے دینا، اور ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کی بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے، جاؤ اس کی آخری خواہشیں پوری کرو، تو پھر بھی آخرت کی بات لوگوں کے دلوں میں آج پیدا نہیں ہوتی، وہ ڈر وہ خوف پیدا نہیں ہوتا، تسبیح نہیں پکڑتے، پھر بھی خواہشات پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر آزاد بھی کہیں کہ جاؤ بھی اس کو کہو کہ کلمہ پڑھے، درود پڑھے، استغفار پڑھے، وہ بھی کہتے ہیں اس کی خواہشات پوری کرو۔ اور خواہشات پوری کرتے کرتے تو یہاں تک پہنچا ہے، یہ آخری لمحات ہیں، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کو تھام لے۔ اکثر میں نے دیکھا مرنے والے لوگ کہتے ہیں جی کنہ کو پڑھیے، پڑھتے رہے ہیں، اور جبکہ آخری موقع، آخری ٹائم ہے، ہر کلمے کی قیمت ہے۔ اور اس وقت وہ لوگ جنہوں نے بہت کچھ بھی کیا ہوگا، ایک تو کافر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور آنسو نہیں خون کی نالیاں چل پڑیں گی، یہ کر کیا بیٹھے، یہ ہم نے کر کیا لیا آج۔ اور وہ لوگ بھی جو جنت کے مکین ہو جائیں گے وہ بھی روئیں گے کہ کاش ہم وہ بھی کر آتے، کاش ہم وہ بھی کر آتے، کاش ہم اپنے سجدے اور طویل کر دیتے، کاش ہم جگہ جگہ اپنے اللہ کو سجدہ کر کے آئے ہو۔ جنت والوں کی بھی یہ خواہش نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اور خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے یہ بھی کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو وہ دن بڑا عجیب ہے جو آنے والا ہے، جو بالکل قریب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ لو قرآن ابھی شروع بھی نہیں، اور قرآن نے اعلان کر دیا۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں فتح یابی کا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرۃ ھم یوقنون، نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی باتوں پر ایمان لانا، اللہ کے نام کا چرچا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اولئک، وہ سارے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، یہ سب لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر آ گئے ہیں، یہ سب لوگ اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا پر آ گئے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح و نجات پا جانے والے ہیں۔ یہ بات آپ سے کس نے کی؟ یہ بات آپ کے رب نے، آپ کے پالن ہار نے آپ سے کی۔ جنت اور دوزخ کے مالک نے آپ سے یہ بات کر دی، آپ کو پیدا کرنے والے نے یہ بات کر دی، آپ کے نصیب لکھنے والے نے بات کر دی، جنت اور دوزخ کی قیمت ادا کرنے والے نے یہ بات آپ کے سامنے لکھ دی۔ کتنی آسان سی بات ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے سارا دین پیش کر دیا۔ لوگ دین کو بڑا پیچیدہ کر دیتے ہیں، بات پوری ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، تمہارے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر چلے گئے ہیں، اور یہی لوگ فلاح و نجات پا جانے والے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اس سے پہلے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور تیسری میں اللہ نے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب یہ کون سی مشکل بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کے بعد پھر ڈیٹیل شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ 2 باتیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ ان الذین، انہوں لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ وہ بدبخت نامراد ہیں جنہیں اللہ کی بات پسند آتی ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر خوش ہوتے ہی نہیں، یہ اللہ کا، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے، شاید یہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، شاید اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اب یہ وہ نامراد لوگ ہیں۔ آپ کے گھر میں خوشی ہو اور آپ کسی کو بلائیں اور بندے کے چہرے سے محسوس ہو کہ یہ جل گیا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یار یہ میرا سجن نہیں ہے، میرا دشمن ہے، اس کو خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ اسی طرح جب اللہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اللہ دیکھتے نہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہ تجزیہ بھی کر رہا ہے، وہ سب کے چہرے دیکھ رہا ہے، ہاں، اور وہ کہتا بھی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ جل بھن جاتے ہیں، اور ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جنہیں خوشی کوئی نہیں ہوتی، اور جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ، جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تو بڑا ہی پیارا ہے، تمہارا اللہ تو بڑا ہی حسین اور حسن والا ہے، تمہارا اللہ تو تم سے بڑا ہی پیار کرنے والا ہے۔ اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا کہ اس نے اپنا سب سے بڑا محبوب ہی ہمیں دے دیا۔ غور کر کے دیکھیں کتنا پیار کرتا ہوگا ہم سے، کتنا پیار کرتا ہے اللہ ہم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑا محبوب ہمیں دے دیا، اور وہ اپنے تعارف میں کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں،
اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو کہے گا یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو میں اس کو نقد عطا کروں گا، میں اسے فوری عطا کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شان کا علم کہ جب اللہ نبی کی امت کے لیے کوئی مراد زمین پر اتارتا تو نبی پاک سے مسکرا دیتے، آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھتا، آپ خوش ہو جاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری محبت میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بدل کر ہر چیز سے پہلے جاری اور ساری کر دی۔ یہ ضروری نہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن، اگر آپ چاہتے ہیں یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں جو ہیں تمہارے سامنے لیکن کبھی آتی نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ اللہ کے دوست بن جائیں تو سب سے پہلے اپنے کیے ہوئے پر سخت نادم اور شرمندہ ہوں، اور آئندہ اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ یہ غلطی دوبارہ ہم نہیں کریں گے، اور مال حلال پر اکتفا کر لیں اور بیجا خواہشات اور لذتوں سے دور ہٹ جائیں اور یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا شروع کر دیں۔ لو چند دن نہیں گزریں گے کہ لوگ آپ سے دعائیں کروانے کے لیے آنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر اللہ لکھ دے گا کہ اس بندے کو کبھی کسی میدان میں ہارنے نہیں دوں گا۔ یہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو اتنی بڑی چیز ہے، یہ کن فیکون بھی ہے۔ آپ کو یہ راز بھی بتا دیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، یہ جب کن کہتے ہیں اللہ فیکون کرتا ہے۔ یہ ایسا فارمولہ ہے، ہم جب بھی برباد ہوں گے، برباد ہوئے ہم اللہ کی حکم عدولی سے، برے قول سے، برے فعل سے، تیسری کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر دین سمجھ آ گیا کہ برا قول اور برا فعل یہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، اور اچھے قول کی حفاظت کرنا اور اچھے فعل پر چلنے والے لوگ کبھی کسی میدان میں ہارا نہیں کرتے۔ نعمتیں ہر لمحے ان کے ہر طرف موجود رہتی ہیں۔ یہ اللہ کے نام اتنے قیمتی ہیں۔ آج کل ہم نے ایک چلہ جاری کی ہوئے جس میں 11,000 مرتبہ ہم یہ نام لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ پورے عالم میں یہ ذکر شروع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس کو پڑھ رہے ہیں انہیں خواب آ رہا ہے، اور وہ خواب بڑا حیران کون ہے، اس میں ندائے الہی اللہ کی آواز کے بتا تو نے میرے ناموں کا اکرام کیا، تو نے میرے ناموں کو یاد کیا، بتا کیا مانگتا ہے۔ اور حیرت والی بات ہے کہ خواب میں جواب بھی، چونکہ خواب میں انسان بے بس ہوتا ہے، خواب اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مشین نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کسی کے دماغ میں خواب جاری کر دے، تو جواب بھی اللہ ہی دیتے ہیں کہ کہہ کہ میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے رشد و ہدایت عطا کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت اور رشد و ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز موجود نہیں۔ جن کو ہدایت مل جاتی ہے، جنہیں رشد مل جاتی ہے، انہیں پھر ہر چیز مل جاتی ہے، انہیں اللہ بھی مل جاتا ہے۔ بات پہنچ بھی گئی، بات سمجھ میں آ گئی، بات آسان بھی ہے، پھر نہ کرے آدمی پھر بلا دے، تو اس بات کا کیا علاج؟ تو میرے دوستو، جو یا اللہ یا رحمان اور سبحان اللہ کہتے رہے تو پروردگار عالم نے ان کو یا رحیمو میں داخل کر دیا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی دنیا بھی سنور گئی، جن کی قبر بھی اور جن کی موت بھی سنور گئی۔ یہ وہ خیر والے لوگ ہیں جنہیں فرشتے سلام کرتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں۔
جنہیں اسرائیل بھی سلام کرتا اور کہتا ہے اہلاً وسہلاً مرحبا۔ رحمان کے مطابق تو اس نے وعدہ کیا ہوا کہ میں جو مجھے یاد کرے گا یا نہیں کرے گا میں نے اس کو دینا ہی دینا ہے، لیکن یا رحیموں کے تحت اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اسے دوں گا جو مجھے یاد کرتا رہا ہے۔ پھر دنیا داروں کو اس سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، اور یہ یا رحیمو جو ہے یہ شفا بھی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کا معدہ کام نہیں کرتا، آپ کو پٹھوں کا عرضہ ہے، تو آپ بار بار یا رحیمو کو پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ حیران ہوں گے بچہ دودھ نہیں پیتا، بچہ ماں کی فیڈ نہیں لیتا، تو یا رحیمو میں وہ کمال ہے، اور اللہ کا تو ہر نام ہی کمال ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور کتنی کمال کی بات ہے کہ یا رحیمو کے جو عامل ہوتے ہیں، یا رحیمو پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نئی نئی ایجادات پیدا ہوتی ہیں، ان کو نئے نئے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، یہ تخلیقات کے رازوں میں سے راز جاننے والے بن جاتے ہیں۔ یہ یا رحیمو اتنی بڑی بات ہے، میں چھوٹی سی باتیں آپ کو چند بتا رہا ہوں کہ یہ یا رحیمو جو ہے یہ آپ کی نہ جسمانی طاقت بلکہ روحانی پاورز کے لیے بھی بہت حیران کن اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اسی لیے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ذکر کرنے والے جو ہیں ان پر جوانی اود اود کر آتی ہے، اور یہ بہت کم ہسپتالوں میں جانے والے ہوتے ہیں، آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا کے دیکھیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہر نام کے ساتھ جاری اور ساری کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو 4 تختے کم رہ گئے، اور وہ خاص قسم کی لکڑی تھی جو مصر میں میسر تھی، اور اس وقت کے انسان جو تھے یہ جب 4 لانگیں مارتے تو کئی میل آگے نکل جائے، اتنے لمبے قد تھے ان کے۔ تو آپ نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ مجھے یہ تختے لا دے، وہ 12,000 روٹی ایک وقت میں کھاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ والد محترم آپ نے کبھی مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا، آپ میرے سے وعدہ کریں کہ اگر آپ مجھے پیٹ بھر کر 12,000 روٹی ایک وقت میں دیں گے تو میں یہ تختے لا دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ سے بات کی کہ میرے پروردگار عالم اس نے یہ شرط رکھ دی، اللہ نے کہا کہ مان جاؤ اس کی شرط کو، آج ہم اسے پیٹ بھر کے ہی کھانا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے والد کے کہنے پر وہ تختے لے آیا تو آپ نے کھانے کے لیے اسے بٹھا دیا، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم جاری کیا کہ اس سے کہو کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی چند روٹیاں ہی کھائی تھی تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ آج آپ نے میرا پیٹ بھر دیا ہے۔ تو گویا اس میں ایسی شفا ہے، اس کے 40,000 موکلین ہیں، اور یہ جب جب زمین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا وہ امانتاً زمین پر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کو اس کا فیض دیا، اس کی خیر دی، اور جب وہ نبی دنیا سے اٹھ جاتا تھا پردہ فرما جاتے تھے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی واپس اٹھا لی جاتی تھی۔ عمومی طور پر زمین آسمان کا جو بڑا دروازہ ہے یہ ہمیشہ نہیں کھولا جاتا، ٹرانزیکشن کے لیے ایک علیحدہ دروازہ بھی ہے جو آنے جانے والے لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے، جو ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن جس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا جاتا ہے اس کی شان کا عالم یہ ہے کہ بڑا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہ آخری بار نبی پاک آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر
آپ کی امت کے لیے اتاری گئی، لیکن نبی کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ کے سب سے بڑے محبوب نے اللہ سے استدعا کی کہ میرے پروردگار عالم، ہر بار تو اس بسم اللہ اور اس کی طاقت اور اس کے فیض کو اٹھا لیتا ہے، میرے کہنے پر میری امت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دے۔ تو اللہ اپنے اس بڑے محبوب کی کبھی کسی بات کو رد نہیں کرتے۔ آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو امانتاً ہمیں پیش کر دے دیا۔ ہماری خوش نصیبی کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور ہماری بد نصیبی کی بھی انتہا کوئی نہیں۔ خوش نصیبی یہ کہ قیامت تک کا انعام اور کرم ہمیں حاصل ہو گیا، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی اسے نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں پہچانتے اور ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ میرے دوستو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو آپ کے آنکھ کے علاج کے لیے بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ناسور کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو آپ کے معدے کی اصلاح کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو آپ کے جسم میں حدت اور ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو آپ کے دماغ کے حصے کو جلا بخشنے والی ہے، آپ کی یادداشت کو مضبوط کر دینے والی ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے والے کی ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہے تو بڑی جلدی جڑ جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس کے اندر وہ نعمتیں رکھی ہیں، وہ رحمتیں اپنے 3 ناموں کے اندر۔ حقیقت میں یہ اللہ کے 3 نام ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ کہ تجھے کیا پتا کہ یہ تیرا مالک، تیرا رب جو نئی نئی صورتیں بنانے والا ہے، نئے نئے نقشے بنانے والا ہے، اس کے تو سارے نام ہی بڑے اچھے اور قیمتی ہیں۔ اور اشارتاً اس نے فرمایا کہ تو اپنے رب کو اس کے پاک ناموں سے کیوں نہیں پکارتا؟ تو یہ اولیاء اللہ کی تسبیح ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو اللہ کے ولیوں کی تسبیح ہے۔ ہاں، وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور آنے والوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ 3 نام ایسے ہیں، یہ تیر بہدف ہیں، یہ ہمیشہ نشانے پہ لگتے ہیں جا کے، اور میں نے کبھی اس کے چلانے والے کو رائگاں نہیں جاتے دیکھا، ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے والے بڑے فائدے میں ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اے میرے محبوب بندے، تجھے چاہیے کیا؟ میں تیری آرزو میں پوری کر دوں، میں رشد و ہدایت کے راستے پہ ڈال دوں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ کے پاک ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اس حد تک طاقت اور قوت رکھ دی ہے۔ کبھی بھی نہ سمجھنا اللہ اللہ کرنے والے کبھی رائگاں یا فارغ جاتے ہیں یا انہیں ملتا نہیں، یہی آخرت کے خزانوں کے مالک ہیں۔